بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں تازہ ترین خبر سے اور پھر کچھ دیگر موضوعات پر۔ اب سے کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منسٹری آف انٹیریئر وزارت داخلہ کے سیکرٹری آفتاب درانی صاحب کو ایک بہت اہم خط لکھا ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کے انعقاد کے لیے پاک فوج اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاہیے ہیں۔ یہ اس کا موضوع ہے، اس کی ڈیٹیلز زیادہ دلچسپ ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکرٹری انٹیریئر کو یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت ہم پابند ہیں کہ ہم ملک میں الیکشنز کروائیں اور اس الیکشن کو ہم صاف شفاف طریقے سے کروائیں، کرپشن سے پاک ہم یہ الیکشنز کروائیں۔ اور آئین کا ایک اور آرٹیکل 220 جتنی بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، فیڈریشن کی ہوں یا پروونسز کی ہوں، یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں اس خط کا، ان کو پابند کرتا ہے تمام اتھارٹیز کو کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرے تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کو صحیح انداز سے منعقد کروا سکے۔ اب آگے یہ خط یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صحیح انداز سے الیکشنز کرانے کے لیے تمام تر اقدامات خود تو کر رہا ہے، لیکن وہ اسی لیول کی کمٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے تمام تر ایگزیکٹو اتھارٹیز سے بھی اور تمام تر لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی، تاکہ دوران الیکشن ہر حلقے میں لا اینڈ آرڈر کے معاملات بالکل صحیح طریقے سے چل سکیں۔ چونکہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو لا اینڈ آرڈر خود تو نہیں ٹھیک کرنا، تو اس نے اتھارٹیز کا اس میں استعمال کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں آگے یہ کہتا ہے کہ ہم، یہ بڑے امپورٹنٹ لائن ہے، الیکشن کمیشن ول بی ایشوئنگ دی الیکشن پروگرام شارٹلی۔ اس خط میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جلد ہی الیکشن کا باقاعدہ پروگرام جاری کر دے گا۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، چونکہ ہمیں پولیس کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس لیے اس نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس، چاروں صوبے کے جو آئی جیز ہیں، ان کو ہم نے بتایا کہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں اتنے پولیس افسران چاہیے الیکشن کے لیے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ کتنا شارٹ فال ہے، ہمیں چاہیے کتنے اور شارٹ فال کتنا ہے پولیس اہلکاروں کا، تاکہ ہم الیکشن کا انعقاد کر سکیں۔ یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اس کی ڈیٹیلز بھی دی ہیں جو میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر لیتا ہوں، جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ میں راؤنڈ آف کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں نمبر۔ مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے پولیس سے مانگے ہیں 9000 بندہ ہم نے مانگا ہے اسلام آباد کے لیے الیکشن میں، لیکن اویلیبل ہے 4500، 4500 کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ پنجاب میں ہم نے مانگا ہے، میں اگین کہہ رہا ہوں، راؤنڈ آف بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نے مانگا ہے تقریباً 2,78,000 بندہ پنجاب میں ہم نے مانگا ہے، لیکن اویلیبل ہے اس میں سے 1,08,000، 1,70,000 کا شارٹ فال ہے پنجاب میں سے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں مانگا ہے 1.5 لاکھ بندہ تقریباً، لیکن اویلیبل ہے 92,000، تقریباً 57,000 کا شارٹ فال ہے۔ ہم نے سندھ میں مانگا ہے 1,24,000 بندہ، اویلیبل ہے 1,05,000 پولیس والا۔ ہم نے بلوچستان میں مانگا ہے تقریباً 32,000 پولیس اہلکار، اویلیبل ہے صرف 18,000۔ یعنی کہ خلاصہ یہ کہ ہم نے پورے ملک میں مانگے ہیں 5,90,000 اہلکار تقریباً، اویلیبل ہے 2,29,000 اہلکار۔ اب میں آپ کو اگلا نمبر پریسائز بتا رہا ہوں، یہ راؤنڈ آف نہیں ہے، 2,77,558 اہلکاروں کا شارٹ فال ہے، 2,77,558 اہلکاروں کا شارٹ فال ہے ہمارے پاس پولیس اہلکاروں کا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس شارٹ فال کو مد نظر رکھتے ہوئے the services of Pakistan Army and civil armed forces shall have to be requisitioned in static mode in terms of Article 220 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan at the polling station to ensure smooth elections۔ کہ یہ جو اتنا بڑا شارٹ فال ہے تقریباً 2,78,000 آدمیوں کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اب افواج پاکستان اور دیگر سول آرم فورسز بھی چاہیے جو کہ اسٹیٹک موڈ میں اویلیبل ہوں الیکشن والے دن۔ اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس کی کنفرمیشن چاہیے کہ آپ ہمیں یہ بندہ دے رہے ہیں، کنفرمیشن چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ 7 دسمبر تک، یعنی کہ آج 4 دسمبر ہو گیا ہے، یعنی کہ اگلے 3 دن کے اندر اندر۔ یہ بالکل تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم ذرا اس پر اور ایک دو اور موضوعات پہ آغاز میں بات کرتے ہیں، اور پھر اگلا موضوع جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیے انہوں نے، کیا محفوظ ہو گئی ہے یا اب بھی خطرات کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور کیا تحریک انصاف اب بھی بلے سے محروم ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے بانی رہنما سے ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ اس زمین میں خود کیا کر رہے ہیں اور ان کے کامیاب یا ناکامی کتنے امکانات ہیں۔ لیکن سینئر قانون دان ہیں، سابق اٹارنی جنرل پاکستان کے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے ہائی پروفائل مقدمات میں، جناب عرفان قادر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بدامی صاحب کیا حال ہے؟ سر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں سر؟ ہاں جی بتائیے۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ ابھی یہ جو خط کا خلاصہ پڑھا ہے میں نے، امید آپ نے بھی سنا ہوگا،
تو اس میں افواج پاکستان کو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس 2,78,000 بندہ کم ہے, ہمیں آپ کی فورس چاہیے, اسٹیٹک موڈ میں بھی چاہیے, کوئک رسپانس فورس کی صورت میں بھی چاہیے, اور 7 دسمبر تک ہمیں کنفرم کریں. تو سر اس میں سوال یہ کہ ممکنہ رسپانس کیا ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے مانگا ہے, تمام ادارے پابند ہیں, تو افواج کہیں کہ جی جناب ہم آپ کو فراہم کر دیں گے, یا نہیں ممکنہ رسپانس آئینی اعتبار سے دونوں ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ جو میں نے ابھی کہا, یا مثال کے طور پہ وہ یہ کہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر, مثال کے طور پہ بارڈر پہ یہ چل رہا ہے, حالات فلاں چل رہے ہیں, ہم آپ کو نہیں دے سکتے اتنے بندے. یہ دونوں ممکنات رسپانسز ہیں ٹیکنیکلی, یا ایک ہی رسپانس ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن نے مانگا ہے تو بندے دینے ہیں, ختم؟ نہیں, آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر مانگے تو کانسٹیٹیوشن میں حتی الامکان کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کی بات مانیں اینڈ دے شوڈ ایکٹ ان ایڈ آف دی الیکشن کمیشن. لیکن اگر کچھ انیویٹیبل صورتحال ہے جس سے کہ ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے, یا اور اہم چیزیں ہیں جس کے لیے کہ پاسبل نہیں ہے آرم فورسز کے لیے کہ وہ اتنے سارے مین پاور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے فار سیکیورٹی ریزن, تو آبویسلی کوئی حتمی ڈیسیژن نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کا, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پہ جب پابندی ہے الیکشن کرانے کی 90 دن میں, وہ بھی سافٹن ہو سکتی ہے. جیسے کہ میں بارہا آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آرٹیکل 254 کے تحت وہ بھی اگر بر وقت نہ ہو تو اس کے بعد میں بھی تو کرائے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا ملکی مفاد جو ہے وہ سب سے افضل ہے, اور آئین کے جو تمام پروویژنز ہیں ان کی جو تشریح ہے وہ اوور آل قومی سلامتی کے زمرے میں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے احکامات بھی تو بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر اور مطلب گرے نہیں ہے, بالکل بلیک اور وائٹ میں ہے کہ کرنا ہے, بلکہ انہوں نے کہا لیکن وہ جو احکامات دیے ہیں انہوں نے وہاں پہ یہ کلیریفائی کر دیا ہوا ہے کہ وہ کہ سپریم کورٹ کو یہ جورسڈکشن نہیں ہے, لیکن تمام لوگ جو تھے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں متفق ہیں. لیکن اگر اسٹیک ہولڈرز متفق ہو بھی جائیں اور الیکشنز جو ہے وہ ان کا انحصار جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کی ڈیوٹیز پہ ہو, تو پھر اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ الیکشنز جو ہے وقت پہ ہو جائیں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر ملکی سلامتی کا تقاضا ایسا نہ ہو تو کچھ دیر ڈیلے بھی ہو جائے تو اس سے قیامت کوئی نہیں آئے گی. اچھا, اور سر اسی ضمن میں ایک اور سوال بتا دیجئے کہ کچھ درخواستیں گئی ہیں مختلف عدالتوں میں, غالباً بلوچستان کی عدالت میں بھی گئی ہے, الیکشن کمیشن میں گئی ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر آپ الیکشن کو التوا میں ڈال دیجئے. الیکشن کمیشن کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ ان سماعتوں کو, ان درخواستوں کو سن کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, ہاں یا نہ میں؟ جی بالکل, الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ درخواستوں پہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں الیکشن سے پہلے, اور اگر وہ جو معاملات ہیں وہ التوا میں بھی پڑے تو الیکشن کمیشن کو پھر بھی اختیار ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ہولڈ کریں اور ود ان ٹائم کرا دیں. تو یہ تمام اختیارات جو ہیں الیکشن کمیشن کی سواتید ہے, اور الیکشن میٹرز میں الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ اس کو مانیٹر کر سکتا ہے یا اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. عرفان ضمنی سوال, لیکن سر اگر اف دیٹ از دا کیس جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ہی فیصلہ کر لے کہ جناب یہ وجوہات ہیں اس لیے اگلے 12 سال تک الیکشن نہیں ہو سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ادارہ نہیں جس کو روک سکتا ہے, تو پھر تو پاکستان میں جب الیکشن کمیشن چاہے گا تب الیکشن ہوگا. زبردستی الیکشن کمیشن کسی کے تابع نہیں ہے ان معاملات میں, اور اگر وہ تو سر پھر تو پورا ڈیموکریٹک پروسیس ایٹ سٹیک ہو جائے گا اگر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. وہ کہ اگلے 16 سال نہیں ہو سکتے نہیں, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں 12 سال تک الیکشن نہ کرائے, کبھی ایسا ہوا پاکستان میں کہ الیکشن کے 12 سال تک الیکشن نہ کرائے؟ پاکستان میں تو ایسا بھی ہوا ہے نا کہ میں آیا ہوں 90 دن میں جا رہا ہوں اور پھر میں نہیں گیا بس, اور 85 میں الیکشن ہوا, پھر حالانکہ میں آیا 79 میں تھا. وہ ہے نا, نہیں وہ تو بالکل ایک چیز ڈفرنٹ تھی نا جی. وہ تو اس وقت بہت ساری سیاسی قوتیں بھی تو جرنیل صاحب کے ساتھ مل گئی تھی نا. تو اب بھی اگر سیاسی قوتیں جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل جائے اور معاملے کو التوا میں ڈالنا چاہے تو ڈالا جا سکتا ہے, لیکن کیوں ڈالیں گے؟ الیکشن کمیشن نے بذات خود تو کبھی نہیں کیا. اور وہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ کی, وہ الیکشن کمیشن پہ کیسے اپلائی کرتا ہے؟ میں تو الیکشن کمیشن کی بات میں الیکشن کی التوا کی بات کر رہا ہوں, مطلب بہانہ کبھی کچھ کبھی میں تو اس سینس میں التوا کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تو فوجی رول آئے ہیں, ان میں ڈیلیز ہوئے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کا تو اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے نا ان چیزوں سے. یہاں پہ تو اس وقت تو کوئی فوجی رول اس طرح سے نہیں ہے پاکستان میں. اور آگے بڑھتے ہوئے سر ایک بات اور کامنٹ کر دیجئے, پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں, انہوں نے کروا دیے.
جتنا بھی آپ نے اس پروسیس کو فالو کیا, آپ کو لگتا ہے آل از گڈ فار پی ٹی آئی کہ بھائی پاکستان میں بس ایسے ہی الیکشن کراتی ہے جماعتیں, پی ٹی آئی نے بھی کرا دیا ہے, یا آپ کے خیال میں نہیں ابھی بھی اس الیکشن میں کچھ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی پر ابھی بھی خطرے کی تلوار ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے انٹرنل الیکشنز کرا دیے ہیں, کینڈیڈیٹ نامزد کیا, وہ گور صاحب جو ہے وہ بن گئے چیئرمین پی ٹی آئی, تو اس میں بظاہر تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں بلکہ ان اے وے یہ ایک اچھا اسٹیپ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ایک یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی کسی فیملی کے بندے کو نامزد کرتے, انہوں نے وکلا میں سے ایک شریف النفس وکیل جو ہے وہ چنا ہے. تو باقی پارٹیز جو آنے والے دنوں میں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس میں اگر وکلا کا اگر رول بڑھایا جائے تو وہ تو اچھی بات ہے. اور سر اس بس یہ آخری سوال ہے ضمن میں کہ اکبر بابر صاحب جو ان کے بانی رکن ہیں وہ کہتے ہیں, انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اس کو چیلنج کریں گے. وہ میرا سوال سے بھی ہے, اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھائی آپ تو رکن ہی نہیں ہماری پارٹی کے. اکبر بابر ظاہر سے مختلف رائے رکھتے ہیں, لیکن فار اینی پرسن ٹو چیلنج دا الیکشن آف اینی پرٹیکولر پارٹی, دیٹ پرسن ہیز ٹو پروو دیٹ انڈیویجول از پارٹ آف دیٹ پارٹی. یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا, پھر ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس الیکشن کو چیلنج کریں. یعنی مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے چونکہ میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, ایسا ہی؟ دیکھیں ان کی جو پی ٹی آئی کے جو اپنے اندرونی معاملات ہیں جی وہاں پہ اگر ان کے کچھ ڈسپیوٹس ہیں تو وہ ڈسپیوٹس تو ریزالو ہونے چاہیے. اور اگر اکبر بابر صاحب نے جو بات کی ہے اگر اس میں تو وزن ہوگا تو وہ اپنا جس فورم میں بھی جاتے ہیں, خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے خواہ وہ عدالت ہے, تو اس میں ان کو یہ چیز تو اسٹیبلش کرنی ہوگی نا کہ پی ٹی آئی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی ہے اور جو دوسری جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوئے. تو یعنی الیکشن کمیشن کی حد تک اس پروسیس کو صرف پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ہی چیلنج کر سکتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہنا؟ ہاں, اب لیکن اکبر بابر صاحب کی تو کوئی ریزن دیتے ہیں نا کہ میں پارٹی کے فاؤنڈر ممبرز میں جی وہ تو ان کی اپنی ریزننگ ہوتا ہے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہتے ہیں ممبر ہوں, پی ٹی آئی کہتے نہیں. لیکن میں آپ سے اصولی بات پوچھ رہا ہوں. الیکشن کمیشن نے یہ سوری پھر بتائیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ تو ظاہر ہے, میں اکبر بابر کا معاملہ تو صابر صاحب کا معاملہ اپنی جگہ ہے. میں آپ سے اصولی بات پوچھ رہا ہوں کہ ویسے کوئی ممبر ہی کسی پارٹی کے الیکشن کو چیلنج کر سکتا ہے, ایسا ہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں؟ نیچرلی ممبر جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے. اب وہی چیلنج کرے گا جو کہ اس کا حصہ ہے, جو سمجھتا ہے کہ پارٹی میں اس کی میجورٹی اور کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہے تو وہی چیلنج کرے گا. اس طرح سے بہت سے چیلنجز دنیا میں ہوتے آئے ہیں, اور یہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ملیشیا میں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. حاجی صاحب جو لیٹسٹ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ناؤ موونگ آن وی کم ٹو آور نیکسٹ اسٹوری, اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہی بانی رہنما بانی رکن جناب اکبر بابر صاحب. میں اکثر بیان بھی کر چکا ہوں, میرا جو چیئرمین پی ٹی آئی سے جو زندگی کی جو پہلی ملاقات ہے پتہ نہیں کتنے ہی سال پہلے, وہ بنی گالہ کی رہائش گاہ پر ہے, اور تب میں اکبر بابر صاحب کے ساتھی وہ بیٹھے تھے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا ایک بغیر کسی تکلف کے ان کا ایک ماحول تھا. لیکن ظاہر ہے پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اکبر بابر صاحب نے پارٹی سے اپنی راہیں جدا کی. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا پی ٹی آئی سے کہ اب الیکشن کروائیے. نومبر میں کہا, اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تو جون جولائی میں الیکشن کروا چکے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن نہیں ہوا, پی ٹی آئی کو دوبارہ الیکشن کروانے پڑے. اس کے بعد گوہر صاحب بن گئے چیئرمین, بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. پنجاب میں یاسمین راشد صاحبہ آ گئیں صدر کے طور پہ. کے پی کے میں علی امین گنڈا پور آ گئے. سندھ میں آ گئے حلیم عادل شیخ صاحب. بلوچستان میں بھی ایک صاحب آ گئے, اور یہ معاملہ ہو گیا. لیکن اکبر بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ وہ اس عمل کو باقاعدہ چیلنج کریں گے. کیا اکبر بابر صاحب یہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیا اکبر بابر صاحب کے پاس لیگل یہ اتھارٹی ہے چیلنج کرنے کی؟ کیا ان کے پاس اتنی ٹھوس وجوہات ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ مشکل میں ڈال سکیں؟ ان سمیت ہم بہت سارے سوالات کے جوابات جناب اکبر بابر صاحب سے ہی لیتے ہیں, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اکبر بابر صاحب. اچھا سر, پہلے تو مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور قانونی موشگافیوں اور پیچیدگیوں میں جائے بغیر اگر آپ اس موٹا ان شارٹ بتا سکیں کہ بھئی آپ کے خیال میں اس الیکشن میں ایسا کیا غیر قانونی ہو گیا ہے جس کی بنا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بناب یہ تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, اور آپ خود جا بھی رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو چیلنج کرنے کے لیے. یہ پاکستان کے باقی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کے الیکشن بھی کیا ایسے ہی نہیں ہوتے؟ اس الیکشن میں کیا ایسا غیر قانونی ہو گیا یہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو اس کو الیکشن کہنا الیکشن کے عمل کی
جو کسی بھی نظام میں ہو اس کی توہین ہے. کبھی آپ نے دنیا میں کہیں ایسا الیکشن دیکھا ہے جس میں ووٹر لسٹ نہ ہو, جس میں کاغذات نامزدگی نہ ہو, جس میں جو الیکشن کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں وہ موجود نہ ہو, جس میں تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں؟ مجھے اور ہمارے ساتھی اور جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں دور, ان کو تو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیے, لیکن پوری پارٹی میں جس کی لاکھوں کی ممبرشپ ہے, کسی ایک شخص نے کسی یا عہدے یا پینل بنا کے اس الیکشن میں حصہ لینے کی درخواست بھی نہیں دی. دیکھیے کسی بھی الیکشن, دنیا میں کہیں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں جی, تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک ووٹر لسٹ ہوتی ہے, نامینیشن یعنی کاغذات ہوتے ہیں کہ آپ اس میں باقاعدہ اپلائی کر سکیں, پھر جانچ پڑتال ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں آپ ایلیجیبل ہیں, الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپیل کرتے ہیں, پھر بیلٹ پیپر بنتا ہے, پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے, چاہے وہ پینل کی شکل میں ہو, چاہے اگر الیکشن ہی دو لوگوں کے درمیان نہیں ہے, ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا, تو پھر کیوں بیلٹ پیپر چھپے گا اور پھر کیوں ووٹنگ ہوگی؟ دیکھیے یہ اس بات کا تعین تو اس وقت کیا جاتا ہے کہ اگر نامینیشن کے کاغذات اویلیبل ہو. اب جس طرح تو سر آپ کو کیسے معلوم کہ اویلیبل نہیں ہے؟ چونکہ یعنی کیا آپ گئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اویلیبل نہیں ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ نامینیشن پیپرز بھرے ہیں. جی بالکل, جی بالکل ایسا ہی ہوا کہ 1 دسمبر کو میں اور پی ٹی آئی کے جو ممبرز تھے جو اس وقت موجود تھے, ان میں سے ایک فاؤنڈنگ ممبر بھی تھے ٹیکسلا سے جو میرے ساتھ تھے, ہم لوگ خود چل کے گئے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں جو G8 اسلام آباد میں واقع ہے. جی, وہاں پہ بلوچستان کا ایک وفد موجود تھا جنہوں نے بڑے گرم جوشی سے ہم سے ملے. اس کے بعد ان کے سامنے پی ٹی آئی کے جو اس وقت دفتر میں نمائندے تھے جو کہ عمران خان کے بڑے قریبی ہیں, وہ بھی تشریف لائے, اور ہم نے ان سے یہ 3 چیزیں مانگی. ہم نے کہا آپ ہمیں کاغذات نامزدگی دیجئے تاکہ ہم یا جو لوگ ہمارے ہیں وہ اس میں جمع کر سکیں. دوسرا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے. تیسرا ہم نے کہا کہ الیکشن کے قواعد و ضوابط ہمیں دیے جائیں. آپ کو کیا جواب دیا گیا؟ آپ کو انہوں نے بڑے آنیسٹلی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ موجود ہی نہیں ہے, تو ہم آپ کو کیسے دیں جب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ تو محض ایک الیکشن کمیشن کے لیے ایک کاغذی کارروائی کی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے, میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ جب میڈیا نے خود دیکھ لیا کہ 2 درجن لوگوں کو پشاور میں اکٹھا کیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور وہاں کوئی تصدیق کسی کی نہیں ہو رہی کون لوگ ہیں, اور یعنی ہم نے نکاح میں تو سنا تھا, نکاح کی سیرمنی میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, الیکشن میں 2-3 درجن لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول, اور ساتھ ہی اعلان کر دیا. آپ نے کوئی دیکھا کہیں ووٹنگ ہوئی ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا کسی نے نامینیشن پیپرز؟ تو آپ یہی سارا معاملہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے مختصراً, آپ یہی معاملہ لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان جائیں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور دوبارہ الیکشن کروایا جائے؟ جی آج صبح تک تو میری یہی کوشش تھی, اور جو میں نے ویڈیو میسج بھی چلایا وہ عمران خان کو ایک ویڈیو میسج کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ دیکھیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ایک ٹوٹلی فراڈ اور فراڈولنٹ اور فیک پروسیس کو آپ خود کالعدم ڈکلیئر کر دیں. خود نہ کریں تو آپ کیا کریں گے؟ سنجیدگی دکھائیں. جی وہ خود نہ کریں تو آپ کا کیا عمل ہے؟ جی میں اس پہ آ رہا ہوں. تو اگر وہ خود سنجیدگی دکھائے اور ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل کرے اور یہ جو تمام میں نے بنیادی باتیں کی ہیں یہ سامنے لائیں, اور تو ہم اس میں ہمارا وہ کیا ہے, مدعا کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے رکن ہیں. بائی دی وے آپ جو ابھی ڈسکشن کر رہے تھے, میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ واحد فاؤنڈنگ ممبر ہوں جو نہ صرف اس کی جو بنیادی آئین بنانے کی کمیٹی میں شامل تھا جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے. میرے علاوہ سعید اللہ خان نیازی تھے جو آج بھی حیات ہیں, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب کے جو میرے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ فوزیہ قصوری تھی, اس کے علاوہ معراج محمد خان مرحوم تھے, اس کے علاوہ ڈاکٹر عارف الوی تھے. ہم نے وہ آئین بنایا تھا, اس میں بنیادی 3 سال کے 2 ٹرمز تھے چیئرمین کے, اور وہ بھی الیکٹڈ. اس کے بعد وہ ڈیبار ہوتا تھا. بعد میں جب تبدیلیاں کی, جس طرح ہمارے 73 کے آئین میں تبدیلیاں کر کے اس کی شکل کو مسخ کر دیتے تھے, اس طرح کی پھر تبدیلیاں لاتے گئے. اکبر صاحب آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ کا بانی رکن ہونا, میں نے تو کہا میرا تو عمران خان صاحب سے پہلا تعارف ہی آپ ہے, لیکن آپ کا بانی رکن ہونا اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ آج بھی رکن ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے 13 سال پہلے خارج کر دیا پارٹی سے انصاف کو. بھائی
تو یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن میں کس پوچھے جائیں گے. آپ موقع آپ بدامی صاحب تھوڑا سا جملہ مکمل کرنے دیا کریں تو وہ آپ کا اگلا سوال خود بخود اس پہ جواب آ جاتا ہے. کہیے. میں واحد فاؤنڈنگ ممبر ہوں جس کی ممبرشپ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مئی 2017 میں اپنا ایک فیصلہ سنایا کہ اکبر ایس بابر نہ صرف ممبر ہے بلکہ پرومیننٹ ممبر ہے, کسی قسم کا کوئی شواہد نہیں دیے گئے کہ اس کو پارٹی سے نکالا ہے. پھر سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی کے سربراہی میں یہی معاملہ زیر بحث آیا. ایک اور فیصلہ آیا جس میں کہا اکبر ایس بابر ممبر ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ جسٹس اطہر من اللہ اس کو ہیڈ کرے تھے, انہوں نے اس فیصلے کی تصدیق کی. تو میں واحد پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں جس کے 3 عدالتی فورمز میں اس کی ممبرشپ کی تصدیق ہو چکی ہے. اور پھر بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں وہی سوال بار بار اٹھاتے ہیں. میں مزید کروں گا اس میں سوال میں, اور میں آپ سے اس پہ ضمنی سوال کرتا ہوں. اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے صاحب فلاں عدالتی فورمز نے کہہ دیا کہ اکبر بابر رکن ہے, آج تک ہے, ہم آج خارج کرتے ہیں. آپ بتائیے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق کسی فرد کو پارٹی سے خارج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, آپ بتائیے. دیکھیے اس کا تو جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے, ویسے پی ٹی آئی کے اب جو لیٹسٹ جو آئین ہے نارملی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص یا ممبر پہ کوئی الزام ہوتا ہے کہ بے قاعدگی کا یا کسی حوالے سے جو قوانین کی خلاف ورزی کا, تو وہ ایک ان کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے. شو کاز نوٹس کے بعد وہ اس کا جواب جمع کراتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے. ہیئرنگ کے بعد پھر جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس سیاسی جماعت کے آئین کے مطابق پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں. مروجہ طریقہ تو یہ ہے. 13 سال میں کبھی کوئی شو کاز ایشو نہیں ہوا گیا؟ کبھی بھی کوئی شو کاز نہیں ایشو کیا گیا. اگر دیکھیں نا, اگر کیا, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں جسٹس اطہر من اللہ اور ایک اور جج, ایک ڈویژن بینچ کا 2 ججز بیٹھے, انہوں نے یہ تمام معاملات کے دیکھا نہیں؟ آپ کے خیال میں پورا الیکشن کمیشن جو 5 ممبران پہ مشتمل تھے اس وقت, سردار رضا جو فارمر چیف جسٹس خیبر پختونخوا جج آف دا سپریم کورٹ رہے ہیں, انہوں نے اس کو باقاعدہ دیکھا. آپ کے خیال میں انہوں نے ان چیز کو نہیں دیکھا؟ آپ کے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی والے کہ اگر آن پیپر ٹیکنیکلی آپ ایگزسٹ کرتے بھی ہو تو پریکٹیکلی تو نہیں ہے نا معاملہ. یعنی وہ کل صبح آپ کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیں, اگلے 30 دن بعد اس طریقے سے فارغ کر دیں گے جو آپ کے طریقہ کہہ رہے ہیں فارغ کرنے کا. پریکٹیکل بات تو یہی نا کہ بھائی عمران خان سمیت پوری پارٹی آپ کو ڈس اون کر رہی ہے, تو کاغذ پہ کچھ ٹیکنیکلی ثابت ہو بھی جائے تو عملاً تو نہیں ہے نا ممبر. عملاً پوری پارٹی نہیں ڈس اون کر رہی. دیکھیے ایسے تو پھر آپ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے ملک میں ہمارے جو قوانین ہیں وہ ویسے کاغذوں کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنا یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت تو کچھ اور ہے, گراؤنڈ ریئلٹی تو کچھ اور ہے. صبح شام آئین قانون. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت سے یا الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ الیکشن دوبارہ کرایا جائے, تو دوبارہ الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کا حکم دے گا, فرض کریں, یا تو آپ کی بات مسترد کر دے گا یا کہے گا نہیں ٹھیک ہے جی کروائیں, تو اس میں آپ حصہ لیں گے چلیں, یا آپ کا کوئی نامزد کردہ بندہ, تو آپ کے خیال میں وہ جیت جائے گا اور عمران خان کے نامزد کردہ لوگ ہار جائیں گے پی ٹی آئی کے الیکشن میں؟ دیکھیے یہ بات جو ہے نا, یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہم لوگ جمہوریت جو ہے نا اس کو ایک مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ جب تک جمہوریت کے بنیادی جو اصول ہیں اس کو نہیں اپنائیں گے, جمہوریت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ سادہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کا نامزد کردہ بندہ ہوگا عمران خان صاحب کا, آپ جیت جائیں گے, پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب کا نامزد کردہ ہار جائے گا. بدامی صاحب اگر پہلے سے پتا ہو کہ کون جیتے گا کون ہارے گا تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر ہر الیکشن میں آپ نہیں پھر رائے پوچھ رہا ہوں. بدامی صاحب میری بات ذرا سنیں نا, آپ اینکر ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بول رہے ہیں, آپ ذرا مجھے موقع دیں بولنے کا. دیکھیے آپ صبح شام ٹی وی پہ ہوتے ہیں, پھر بھی آپ کو بولنے سے وہ نہیں ہوتی کہ آپ پھر بھی زیادہ ٹائم آپ لے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ جو گیسٹ کو بلایا. اس اٹیک سے میں سوال سے نہیں رکوں گا نا اکبر بابر صاحب, اور آپ مجھ سے زیادہ ہی بول رہے ہیں اور ظاہر آپ کو بولنا زیادہ. بھائی سوال تو یہ میں آپ کی یہ رائے جاننے کا موقع تو دیں. آپ کہیں کہ آپ کے خیال میں جیت جاؤں گا, آپ کہیں مجھے نہیں معلوم, یہ سوال تو ویلڈ ہے نا. بھائی میں کیوں کہوں یہ بڑا, میں کیوں کہوں؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں وہ کہیں میں کہہ رہا ہوں, ان دو میں سے کوئی جواب ہی ہوگا نا. مجھے آپ پہلے سے نتیجے اگر طے کرتے ہیں تو پھر جمہوریت تو فوت ہو گئی نا. پھر اس کا مطلب ہے جمہوریت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مت لائیں جمہوریت کی, بادشاہ رائج کرتے ہیں کہ ہمیں یہ شخص بہت پسند ہے, یہ بادشاہ ہے, اس کو ہم رائج کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بیٹھا رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر صبح شام آئین اور قانون اور ہر الیکشن میں جب پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو تجزیہ ہوتا ہے نا کہ یار کیا لگ رہا ہے, یہ جیتے گا یہ جیتے گا. یہ اس تجزیے میں کون سی غیر جمہوری بات ہے؟
اس سوال کیا ہے میں نے تو. آپ تجزیہ نہیں کر رہے, آپ فیصلہ سنا رہے ہیں. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا جمہوری حق دیا جائے. میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں, اس طرح پی ٹی آئی کے تمام جو ورکر ہیں ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکیں. بھائی اب اس میں کوئی غیر جمہوری بات ہے؟ آپ ان کو موقع ہی نہیں دے رہے. آپ ان کو صرف سڑکوں پہ لا کے ڈنڈے پٹواتے ہیں, آپ ان کو صرف جیل میں ڈالنے کے لیے رکھتے ہیں, آپ ان کو اقتدار کی ایک سیڑھی بناتے ہیں. یہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں بادشاہتے ہیں اور وہ صرف اس کو سیڑھی کے طور پہ اقتدار کے لیے استعمال کرتی ہیں. خاندانی یا فیملی راج ہے یا انڈیویجول راج ہے. آگے پی ٹی آئی تو پھر بنائی کیوں تھی؟ اگر آپ مقابلہ کرتے, ذرا سنیں, اب اگر آپ مقابلہ کرتے پی ٹی آئی کا دوسری جماعتوں سے کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, تو ہم نے کب اس کی تائید کی ہے؟ ہم نے تو تحریک انصاف بنائی اس واسطے تھی کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے. اگر وہی کام کرنا تھا تو عمران خان 1997 میں اعلان کر دیتا کہ بھئی ہم یہ روایتی سیاست کرنے نکلے ہیں, تو میں تو ان کا ساتھ نہ دیتا. وہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا وہ تو اس کا ساتھ نہ دیتے. اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا قوم کے ساتھ؟ گزارش یہ ہے کہ یہ سوال کرنا, جو کہ سوال تو ریکارڈ پر ہوا ہے تو آپ ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ یا کل جب ریپیٹ چلے, تو یہ سوال کرنا کہ اکبر صاحب آپ کے خیال میں اگر ری الیکشن ہو اور آپ بھی الیکشن لڑیں تو کیا آپ جیت جائیں گے اور خان صاحب کا نامزد قدم ہار جائے گا؟ اس سوال میں فیصلہ کہاں ہے؟ یہ تو سوال ہے. لیکن جب آپ نے تو جواب دے دیا, میں نے سوال کر لیا, میں آگے بڑھتا ہوں. آپ کی رائے میں پی ٹی آئی بلے کی حقدار ہے یا نہیں ہے؟ بلے سے اس کو محروم کرنا چاہیے آپ کی رائے میں؟ سوال ہے آپ سے. دیکھیے, پی ٹی آئی یا کوئی اور جماعت قانون کے نیچے ہونی چاہیے. میں یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو حقائق میرے سامنے ہیں اور میری جو کوشش کے باوجود کہ آج وہ خود ہی اس کے اوپر کارروائی کرتے اور ایک مثبت راستے اپناتے, میں یقیناً الیکشن کمیشن میں ایک گزارش کروں گا, ان کے سامنے فیکٹس رکھوں گا. اور جو ہمارے قوانین ہیں اس میں میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے جو قوانین ہیں یہ تمام جماعتوں پہ لاگو کریں. یاد رکھیے کہ یہ ہماری میڈیا کا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کریں. میں اس لیے آپ کے اس سوال پہ جواب جو دے رہا تھا وہ یہ کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جمہوریت ہے کیا. جب ہم مغربی جمہوریت کی تقلید کرتے ہیں, ویسٹ منسٹر پالیٹکس کی تقلید کرتے ہیں, وہاں پہ وزیر اعظم برطانیہ کا جو ہے وہ ایک انڈین آزاد ہے, وہ اپنی جماعت سے میرٹ اور الیکشن کے ذریعے اوپر آیا. وہ پہلے دن اگر یہ دعویٰ کرتا کہ میں سٹنگ پرائم منسٹر کو ہرا دوں گا تو مزاق خیز بات ہوتی. وہ زیادہ پاپولر, زیادہ ریسورسفل, زیادہ. اسی طرح لنڈن کے جو میئر ہیں وہ پاکستانی نژاد 2 دفعہ الیکٹ ہوئے ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں محض ایک سیڑھی ہیں اقتدار کے لیے. شخصی اور خاندانوں کے قبضے میں ڈیبیٹس آن میڈیا انکلوڈنگ دس شو جس میں بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہیں, ان کے اپنے اندر جمہوریت کتنی ہے ایک سوال ہے. یہ خان صاحب کی پارٹی ہے, زرداری صاحب کی, تو یہ تو ایک ڈیبیٹ, یہ تو بات ٹھیک ہے, اور پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. آج کا موضوع ایک الگ تھا نا کہ ایک خاص سچویشن ہے, ایک خاص فیصلہ آیا ہے, اس پہ خاص پارٹی نے الیکشن کرایا ہے اور اب آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, تو اس لیے اس کانٹیکٹ میں سوال ہے. لیکن صاحب بالکل میرا آپ سے آخری سوال کہ یعنی آپ بدامی صاحب مجھے موقع دے چیز پوچھنے کا. آپ کو یہ جو پی ٹی آئی نے ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کرایا, اس میں کون سا عمل مجھے آپ کو نظر آیا کہ جس سے یہ نظر آیا کہ یہ الیکشن ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, کوئی بھی نظر نہیں آیا عمل, ایک. اور دوسری بات, کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہوا جو باقی جماعتوں میں نہ ہوتا, سب میں ایسا ہی ہوتا ہے. اینڈ this is sad. This is my answer to your question. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو میں نے کر دیا. یہ انٹرپریٹیشن آپ کی ہے, میں نے نہیں کہا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ نے کہا نا. This is your interpretation. میں سے اخذ یہی کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی بھی یہ گناہ کرتی ہے, نون لیگ بھی یہ گناہ کرتی ہے. تو میں کہوں گا, with respect میں کہوں گا کہ آپ غلط اخذ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کو حقیقی جمہوریت آنی چاہیے. However, اگر آپ مجھ سے میرا تجزیہ سننا چاہتے ہیں تو آگے بھی سنیے تجزیہ, کہ میرا یہ خیال ہے, میری رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, کہ یہ امپاسبل ہے, اس وقت امپاسبل ہے کہ پی ٹی آئی میں الیکشن ہو رہا ہو, ایک طرف عمران خان کے نامزد کردہ لوگ ہوں, ایک طرف اکبر بابر صاحب یا وسیم بادامی یا محمد حسین کے نامزد کردہ لوگ ہوں, اور خان صاحب کا بندہ ہار جائے اور وسیم بادامی اکبر بابر کا نامزد کردہ بندہ جیت جائے. یہ امپاسبل ہے, یہ بھی میری رائے, آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب مجھے ایک اور سوال پوچھنے دیجیے, آخری پوچھ لیں, میں نے بریک لینا ہے, اگلے سیگمنٹ میں جانا ہے. جی, ایز این اینکر آپ کی کیا یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا رائے جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط کریں یا دوسروں سے ان کی رائے پوچھیں؟ اللہ اکبر, آپ نے مجھ سے ابھی پوچھا ہے ایک سوال میں کہ وسیم صاحب آپ کی رائے کیا ہے.
جب میں نے آدھی رائے دی آپ کو پسند آئی, اگلی رائے پسند نہیں آئی تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے رائے دینی نہیں چاہیے. تو آپ نے مجھ سے کیوں سوال کیا تھا؟ اسی لیے میں نے جواب میں آپ کو رائے دے دی, اور رائے مسلط کرنا تو گناہ ہے, رائے دینا حق ہے. I have responded to your question. Had I not responded, آپ کہتے ہیں سوال کے جواب سے بھاگ رہے ہیں. So let's keep it there and let me move forward. سنیں میری بات, آخری بات. جی سر. یہ جو ونسٹن چرچل تھا نا, اس نے دوسری جنگ عظیم انگریزوں کو جتائی. کوئی سوچ سکتا تھا وہ الیکشن میں ہار جائے گا؟ وہ اگلے الیکشن میں ہار گیا. If you are drawing that parallel, that's your opinion and it is open to public. People may agree with you or may disagree with you. Let's leave it to them. Let's not impose our opinions. نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں. لیٹس ناٹ ڈو اٹ. نہ مجھے کرنا چاہیے نہ آپ کو کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. بریک لیتے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. پرائم میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں. 8 فروری ہے, الیکشنز کی آمد ہے. الیکشن کرانے کا مجاز ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, جس کی یہ خبر سے ہم نے آغاز کیا. سندھ میں بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کہ جہاں پر آج جی ڈی اے, جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, دیگر پارٹیز بھی ہیں, سب نے بہت کھل کے الیکشن کمیشن پر اور سندھ کی نگراں حکومت پر اس بات کا الزام لگایا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے ایک قدم آگے بڑھ کر الزام لگایا ہے, بلکہ سندھ کے جو الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں ان پر کو الزام لگایا کہ وہ پیپلز پارٹی کے پیڈ ورکر, اور الیکشن کمیشن مرکز کے ایک ممبر ہیں, ان پر بھی الزام لگایا. اور قصہ مختصر معاملہ کیا ہے, نئی مردم شماری ہوئی, اس میں ایم کیو ایم کا اپنا بڑا ایک رول تھا. مردم شماری کے بعد یہ ان اوائڈیبل ہے کہ نئی حلقہ بندیاں نہ کی جائیں, تو نئی حلقہ بندیاں کی گئیں. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو کراچی کی حد تک پیپلز سارے حلقے اس طرح بنایا گیا کہ پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس طرح ڈیزائن کیے گئے کہ پیپلز پارٹی کی اس میں زیادہ سیٹیں نکلیں. اور اپنے ثبوت کے طور پر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہم نے تقریباً 18 کے قریب اعتراضات جمع کرائے, ہمارے سارے مسترد ہو گئے. پیپلز پارٹی نے جو کچھ نام نہاد اعتراضات جمع کرائے وہ بھی سارے منظور ہو گئے, اور ہماری ایک نہ سنی گئی. مصطفیٰ کمال صاحب آف کورس سینئر رہنما ہے, سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان کے. بلکہ ویری انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی رہنما پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں آئے, انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے جب بھی بات کی تو ایک بات ضرور کی ہے, ان کا نام لے کر تنقید کرتے ہوئے گا کہ انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے پارٹی کو, اب یہ چلا رہے ہیں پارٹی, پی ایس پی چلا رہی ہے ایم کیو ایم, مصطفیٰ کمال چلا رہے ہیں ایم کیو ایم. مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہائی جیک کر لیا آپ نے پارٹی, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دوست, لیکن یہ سوال آپ سے بعد میں کروں گا. سر یہ بتائیں, جس طرز کے آپ الزامات لگا رہے ہیں نا کہ یہ تو پیڈ ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے, الیکشن کمیشن کے ایک ممبر پہ صوبہ, یہ اسی طرز کے الزامات ناٹ لانگ اگو عمران خان صاحب لگایا کرتے تھے. خیر وہ اس میں انڈیسنٹ بھی بہت ہو جاتے تھے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرا خیال, لیکن الزامات کی نوعیت یہی تھی, اور وہ اس کے چکر میں توہین عدالت اور کیا کیا کیسز بھگت رہے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ بہت آگے بڑھ کے الزام لگا رہے ہیں؟ آپ ان کی کارکردگی پہ عدم اطمینان کا اظہار کریں, لیکن یہ کہنا کہ ملے ہوئے پیپلز پارٹی سے پیسے لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے, اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی بہت چھوٹی سی چھوٹی ایجنسی بھی ہے نا, ملک کی انٹیروگیٹو ایجنسی, اگر میری بات کی تحقیقات کر لے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ 30 منٹ سے پہلے سب کچھ اس سے زیادہ سچ پتہ چل جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں وسیم بھائی. اور میں سارا سچ ابھی کہہ نہیں رہا ہوں, میرے پاس سارے سب اسی شہر میں رہتے ہیں نا, اسی صوبے میں رہتے ہیں, سب کا سب کچھ پتا ہے کہ کس کے پاس پہلے کتنی زمینیں تھیں, آج کتنی زمینیں ہیں, اور کس کے پاس پہلے کیا دولت تھی, آج کیا دولت ہے, کس کا گھرانہ, کس کا بچپن سے کتنے کیا سپورٹر ہے, جس کا کس پارٹی کا سپورٹر ہے, کس نے کس کو کہاں سے کہہ کے لگوائے, ساری ڈیٹیلنگ ہے. بغیر ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے, خام و خواہ میں ہم نے کبھی بھی کوئی بات کی نہیں ہے جس بات کا کوئی سرپیر نہ ہو, اور کم ہی بات کرتے ہیں, زیادہ بات نہیں کرتے. کل کو انہوں نے اگر آپ کو بلا لیا ساری چیز کہ بھائی جان یہ تو باقی بات ہے سائڈ پہ, الزامات کا ثبوت دیں, تو کیا کریں گے؟ توہین موہین لگا دی اگر, الیکشن کمیشن میں بڑے پاورز ہوتے ہیں. دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے, میں تو بلائے نا الیکشن کمیشن نے آج ہمیں, تو آج تو میٹنگ کے لیے بلایا تھا نا, میں کہہ رہا ہوں توہین کے چکر میں بلا لیا اگر تو کیا ہوگا؟ کر لیں گے نا, اس کو فیس کریں گے نا. توہین بھائی اس پاکستان میں ہوگی نا, اور اگر توہین ہوتی ہے کسی کی تو میں یہ بتاؤں گا کہ بھائی 1 سال پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, آپ کے ٹی وی کیمروں نے دکھایا کہ انٹیریئر سندھ میں ڈاکو آتے ہیں, پولنگ اسٹیشن پر حملہ کرتے ہیں, پولنگ اسٹاف کو اور ڈبے اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور ڈاکو اتنے ایکوریٹ تھے, اتنے سوفسٹیکیٹڈ تھے, 5 بجے ٹھیک 5 بجے ڈبے اور اسٹاف واپس آ جاتا ہے, اور اس میں اندر سے ووٹ نکلتا ہے پیپلز پارٹی کا. اور مزے کی بات ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بجائے وہاں پر اناؤنسمنٹ ہو جاتی کہ وہ جیت گئے. اگلے دن پروونشل الیکشن کمشنر کو سیک کر کے گرفتار کرنا چاہیے تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے چینلز نے دکھایا ہے. وہ آج بھی الیکشن کمشنر ہے, وہی اب جنرل الیکشن کمشنر کرانے جا رہے ہیں. خدا کے واسطے رحم کیجئے, پاکستان پہلے ہی کرائسس میں ڈوبا ہوا ہے. آپ آج یہ 2018 کے ڈرامے کے بعد
الیکشن کے ڈرامے کے بعد آپ آج افورڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ایسے ہوں جس کو جو ہے وہ جو اس طرح کے داغ لے کر الیکشن ہو رہے ہوں؟ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ان صوبائی چیف الیکشن کمشنر سندھ کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے؟ نہیں, ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھائی ریموو کریں یہاں سے, ان کو کہیں اور بھیجیں, استعفے نہیں. ان کو اگر ان کی نوکری ہے استعفی دینا چاہیے ان کو. بھائی ان کے خلاف تو لوکل گورنمنٹ کے بعد ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے نا. ان کو سیک کرنا چاہیے تھا, ان کی انکوائری ہونی چاہیے تھی, ان کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی ان سے. یہ آج تک الیکشن کمشنر ہیں. اب یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ پھر ڈیلیمیٹیشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ان کے تمام ناجائز اعتراضات کو مان رہے ہیں اور ہمارے جائز اعتراضات. اچھا, اور اس پرٹیکولر بات کا کیا ثبوت ہے کہ ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے نا, پورے پاکستان میں کسی ایک شہر سے اتنی سیٹیں نہیں نکلتی جتنی کراچی نکلتی, ظاہر ہے بینگ دا لارجسٹ سٹی. آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا شہر ڈیزائن ہی حلقہ بندیاں ایسی ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ ہو جائے. اس پرٹیکولر الزام کا کیا ثبوت ہے؟ سندھ کی بات کر رہا ہوں, نہیں سندھ کی, پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں, نہیں پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی ڈی اے کے ساتھی بھی اندر جو ہے جے یو آئی بول رہی ہے, جی ڈی اے بول رہی ہے. ہم یہاں کراچی میں ہم نے جو ہے وہ تقریباً 11 کے قریب اعتراضات جمع کرائے تھے, وہ ایک بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئے اور سب کے سب کو رد کیا دیا گیا. اور جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کی, فاروق نسیم اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے الیکشن کمیشن میں, تو انہوں نے ساری باتیں اس وقت ہیئرنگ میں مانی ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈیسیجن آ جائے گا. لیکن جب وہ فیصلہ لکھا گیا ہے تو فیصلہ وہاں پر یہ نثار درانی صاحب ہیں, آپ ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کر لیں, میری بات پہ نہ جائیں. وہ الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں اور یہاں پہ یہ چیف الیکشن کمشنر ہیں اعجاز چوہان صاحب. یہ پیپلز پارٹی کے کیا تعلق ہے ان سے یہ آپ معلوم کر لیں. تو اب آج جب آپ کی ملاقات ہوئی آپ کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے, تو آپ نے ان کو بتایا ہوگا نا کہ سر یہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ جی ہمیں انہوں نے کہا کہ جو وہ ہماری بات, میں اس کو ابھی تو آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا, ڈیفینیٹلی انہوں نے ہمیں بند کمرے میں کچھ باتیں گفتگو کی ہے تو میں اس کو پبلک نہیں کر سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن صاحب ریپوٹیڈ آدمی ہیں اور انسان ہیں, ان کو اپنی ریپوٹیشن کی لیگیسی کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو ایکشنز کرنے چاہیے. آج کی ملاقات کو آپ اندر کی بات نہ بتائیے, جو بھی ہوئی سیٹسفیکٹری کہیں گے آپ؟ یو ہیو ریزنز ٹو بلیو کہ اٹ واز اے سیٹسفیکٹری میٹنگ آج والی. دیکھیں باتوں کی حد تک ہماری ساری بات سنی بھی گئی ہے اور مانی بھی گئی ہے, لیکن اس کے ایکشنز کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں, میں سیٹسفیکٹری اس وقت کہہ پاؤں گا کہ جب ہمارے ان جو باتیں وربل ہماری بات ایکسیپٹ کی جا رہی ہے, ہماری لاجک کو مانا جا رہا ہے, ہمارے ثبوت و شواہد کو مانا جا رہا ہے, اس کے اوپر جب ایکشنز ہوں گے جب میں کہہ سکوں گا کہ ہاں ہمارے دکھوں کا مداوع ہوا ہے. عدالت جانے کا بھی آپ ارادہ رکھتے ہیں اس معاملے پر؟ یہ ہمارے پاس آپشن ہے وسیم بادامی صاحب, ہمارے پاس آپشن ہے اور جو لیگل کورس ہے ہم تو جو بھی پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے جن چیزوں کی ہم اس تمام کام کریں گے. اور اس پہ کیا کہے گا جو میں نے شروع میں کہا کہ ریپیٹڈلی, یعنی جب ایک دفعہ کسی نے کہا تو میں نے کہا شاید ایسے غصے میں کہہ دیا ہوگا, ریپیٹڈلی ہمارے پڑھائیں نے بھی کہا اور وہ پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے ہیں آپ کا نام لے کے کہ اس آدمی نے ہائیجیک کر لی ہے پوری پارٹی, یہ چلا رہے ہیں پارٹی اپنے حساب سے. مجھے بہت فخر ہے کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرا نام لیتی ہے, میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے. اور پیپلز پارٹی اگر میری تعریف کرے تو مجھے جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑی بدنامی ہو جائے گی اس والی بات کی پارٹی کے اندر, ایم کیو ایم کے اندر. تو اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرا نام لے کر جو ہے وہ اپنا غصہ نکال رہی ہے اور میرا نام لے کر مجھے کرٹیسائز کر رہی ہے تو میں ہیرو ہوں اپنی پارٹی میں پھر. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کوئی اور نہ تو ہماری کوئی نائٹ لائف ہے نہ ہماری کوئی پارٹیاں ہیں, ہم تو صبح اٹھتے ہیں اگلی صبح تک یہی کام کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, محنت کریں. ہمارے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں, میں پارٹی کا ان کا ذمہ دار ہوں. ہمارے یہاں بالکل سنکرونائز ہوئی پوری رابطہ کمیٹی بالکل یکسو ہو کر کام کر رہی ہے. ہم نے فوکس ہو کر جو الیکشن کے پہلے سینسس کے اوپر انہوں نے ان سے 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے. ان کے انیومیریٹرز نے, ڈی سیز نے 73 لاکھ لوگ غائب کر دیے تھے. ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ہم نے ثبوت و شواہد جمع کر کے 73 لاکھ لوگ بازیاب کرا کے ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ انٹیریئر سے یہاں شفٹ کرائی, 3 پروونشل اسمبلی کی سیٹ یہاں شفٹ کرائی انٹیریئر سے. اس کے بعد ہم نے فوکس ہو کر جلسے جلوس کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر چلے گئے. یہ جو انہوں نے خواب دیکھ رکھا تھا کہ یہ اسپلٹ کی وجہ سے یہ مرجر سے پہلے یہاں پر ان کو کوئی جگہ مل جائے گی, ہم نے یہ مرجر کر کے ہم نے آپس میں مل کر ان کے سارے خواب کو چکنا چور. کوئی بھی مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں گا. انہوں نے مجھے مس کیلکولیٹ کیا اس حوالے سے. تو اگر پیپلز پارٹی میرا نام لے کر مجھ پر اعتراض کر رہی ہے, میری مخالفت کر رہی ہے, مجھے برا کہہ رہی ہے, تو یہ میرے لیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. وہ آپ کو مشورہ بھی دے رہے ہیں, شرجیل صاحب نے آج دیا کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کر دے الیکشنز کا. میں سوال نہ پوچھتا کنسیڈرنگ کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے چونکہ کر بھی دیا ایکچولی بلدیاتی میں, تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کچھ تو نہیں ہو جائے گا کیا؟ مین ٹائم میں کہ زیادتی ہو رہی ہے, ہم بائیکاٹ میں ہم کھیل لیں.
نہیں بلدیاتی الیکشن کا بوائیکاٹ کیے ہی اس الیکشن کو لڑنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے لیے مین یہ الیکشن ہے، اور بالکل نہ اس کا کسی بھی صورت کم ووٹ میں ایم کیو ایم اس الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، کم ووٹ میں بالکل نہیں، کچھ بھی کر لیں بوائیکاٹ نہیں ہوگا الیکشن کا، کچھ بھی کر لیں۔ آخری یہ الیکشن کمیشن جس طرح مرتضیٰ صاحب آیا، حالانکہ نمبر گیم میں پی ٹی آئی پلس جماعت اسلامی کا اتحاد ہو گیا تو ان کے نمبر زیادہ تھے، تو میتھمیٹکلی بھی یہ جو مرتضیٰ صاحب آیا آپ کے خیال میں اس میں بھی الیکشن کمیشن ناکام ہوا، اور یہ حق اقتدار مرتضیٰ صاحب کا نہیں بلکہ حافظ نعیم کا تھا آپ کے خیال میں؟ بل دیکھیں جس پرسنٹیج پہ الیکشن ہوئے وہ الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہونے چاہیے، یہ پورا جتنے پہ ہو گئے اتنے پہ جو اویلیبل نمبر تھا اس کے حساب سے۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ان کو ووٹ ہی نہیں پڑے نا، جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے، ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، کمال کر رہے تھے، ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جاتے جاتے غزہ میں اسرائیلی بربریت، وحشیانہ پن، حیوان پن جاری ہے، اور یہ میں نے صرف جذبات میں غصے میں لفظ استعمال نہیں کیا۔ بی بی سی کے مطابق، کسی اور ذریعے کے مطابق نہیں بلکہ بی بی سی کے مطابق جو لوگ اسرائیلی قید سے چھٹ کر آئے ہیں، بی بی سی کے مطابق انہوں نے بتایا کہ انہیں چھڑیوں سے مارا گیا، ان پر کتے چھوڑے گئے، ان سے کپڑے لے لیے گئے، ان سے کمبل لے لیے گئے، ان سے کھانا لے لیا گیا۔ ایک خاتون قیدی نے بتایا کہ انہیں ریپ کی دھمکی دی گئی، ایک نے بتایا کہ قیدیوں کے کمروں میں آنسو گیس چھوڑ دی گئی، یہاں تک کہ کچھ نے یہ تک بتایا کہ گارڈز نے، اب میں محتاط الفاظ کا سہارا لوں گا چونکہ میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، کہ گارڈز نے ہتھکڑی لگے قیدیوں پر نجاست تک کی۔ یہ ہے حیوان پن۔ اور ایک اس منظر سے اختتام کرتے ہیں پروگرام کا کہ جہاں وہ صحافی کی جس کی فیملی شہید ہوئی اس کو دیگر صحافی کہہ لیجیے پرسہ بھی دے رہے ہیں اور ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔